اس فرعون سے مگر قدر قلیل قوم اس فرعون سے، وہ بھی اعلیٰ قوم، ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کے سرداروں اور حکام سے، یہ پھیر دیوے ان کو، یہ کہ ہاں یہ کہ ان کو پھیرے، ان کو ڈر تھا کہ ہمیں مار مار کر پھیرنا کیوں؟ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا، اس لیے کہ بے شک فرعون ایمان، البتہ ہاں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ کا لکھا ہے، اور ان کا خوف بھی بجا تھا، اور ان کا خوف بھی بجا تھا، اس لیے کہ بے شک فرعون البتہ دور سلطنت رہنے والا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمَرْدُومٌ، اور بے شک وہ البتہ متفقین حد سے نکلنے والوں سے تھا، یہ عذاب دیتا تو حد سے زیادہ۔ اب لکھا ہے یعنی ایک حاکم اور پھر بے حد ظالم، ایک حاکم اور پھر بے حد ظالم، سمجھتی اللہ پناہ۔ مطلب سمجھ آیا کہ اتنی لمبی تبلیغ کے باوجود فرعون کی قوم کے چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور وہ بھی ڈر رہے تھے فرعون سے۔ دوسرا مطلب توجہ، حضرت جو تشریف لے گئے، اسرائیلی جو ہیں وہ سارے کے سارے حضرت کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ آپ کا یہ بھی تو مطالبہ تھا نا کہ ان کو بگاڑ سے خلاصی دو، ہاں جی، کیوں چپ کر کے بیٹھے ہو؟ خیر تو ہے، ہاں جی، آپ کا یہ بھی مطالبہ تھا نا کہ اسرائیلیوں کو بر سے، اس لیے حضرت ہو گئے کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں نجات دلوائے گا فرعون سے، لیکن سارے اندر اندر بن گئے، ظاہر ہوئی نہ ہوئے، ڈر کی وجہ سے فرعون کے ڈر سے۔ چند نوجوان لڑکے تھے، جو نوجوانوں میں جرأت زیادہ ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا بابا جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، ہاں جی، وہ ننگے ہو گئے، بالکل ننگے ہو گئے اور سامنے آ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، غلط ہے، فرعون غلط ہے، موسیٰ حق ہے، سمجھا نا تھی؟ سارے اسرائیلی تھے حضرت کے ساتھ، لیکن وہ کہتے کون فساد مچائے، عرصہ دراز ہو گیا، ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، پیسہ ہے، کام خان کے خلاف کریں گے، کل کو ہم خوار ہوں گے، جب موسیٰ غالب ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن چند لڑکے نوجوان جو تھے نا، انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور کھل کر سامنے آ گئے، آ جاؤ۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لایا واقع موسیٰ علیہ السلام کے، الا ذریۃ من قومہ، فما آمن لموسیٰ کا نیچے لکھا ہے شروع میں، کیا لکھا ہے؟ کیونکہ بعد میں تو سارے ہو گئے نا ساتھ حضرت کے، شروع میں، الا ذریۃ، مگر چند نوجوان لڑکے، من قوم ہی، حضرت کی قوم کے، سمجھا نا، چند لڑکے جو تھے نوجوان وہ آ گئے۔ یا اللہ، کیا وجہ کہ وہ سارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، سارے ساتھ نہیں ہوتے تھے فرعون کے ڈر سے، فرعون کے اعلیٰ خوف ہیں، اوپر خوف کے فرعون اور اس کے حکام کے، جنت یہ کہ فتنے میں مبتلا کر دے، ان کو پھیر دے، اور فرعون البتہ دور سلطنت رکھنے والا تھا زمین میں، اور بے شک وہ البتہ ہاتھ اڑنے والا تھا، ہاتھ سے نکلنے والا تھے۔ وَيَا قَوْمِ تَلْقِينَ تَوَكُّلْ، کہ جناب آپ اپنے کو تقدیر کریں توکل کا، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خائف دیکھا، جب ان کو خائف دیکھا، فرمایا میری قوم، اگر ہو تم ایمان لائے ہو، تم نیچے لکھا ہے سچے دل سے، سچے دل سے اللہ پاک پر، تو سوچ بچار مت کرو، تو فعلیہ توکلوا، صرف اوپر اسی کے اشارہ کرو تم، اگر ہو تم فرما بردار، اگر فرما بردار ہو تو اسی پر سارا کرو۔ ہاں جی، فقالوا،
انہوں نے کہا اللہ توکلنا، اللہ پاک پر سہارا کیا ہم نے، ربنا مناجات اولا، اے ہمارے پروردگار نہ کر تو ہمیں فتنہ قوم ظلم کرنے والوں کے لیے، سمجھا نا تھی، یعنی جب تک ان کی حکومت مقدر ہے ہم پر، جب تک ان کی حکومت، ہاں ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی وہ ہمیں مارتے رہیں، عذاب دیتے رہیں، تو ان کو کچھ بھی نہ کہے، سمجھا تھی، ایسا بالکل نہ ہو، ونجینا نمبر 2، اور نجات عطا فرما تو ہمیں ساتھ اپنی رحمت کی قوم کافرین سے، وأوحینا، قبولیت دعا، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے فرمایا مصر سے نہ نکلو، رہو مصر کے اندر، سمجھا نا صحیح، گھروں کے اندر رہو، اور دوسری بات مساجد کی حاضری معاف ہے، نماز بھی گھروں کے اندر پڑھو، جو بھی ہوگی ان کی نماز، اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے بھائی کے، یہ کہ تبوا، یہ کہ ٹھہراؤ تم اپنی قوم کو ملک مصر کے اندر، ٹھہراؤ تم، بناؤ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، یعنی گھر چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں محافظت کروں گا، یہ کہ بناؤ تم اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر گھر، اور کرو تم اپنے گھروں کو قبلہ سمت، قبلہ تن کا معنی قبلہ سمت بناؤ، گھروں کے اندر نماز پڑھو قبلے کی طرف منہ کر کے، سمجھا نا تھی، یعنی مساجد کی حاضری بوجہ خوف معاف ہے، واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وبشر المومنین، اعلان نجات، کیا لکھا ہے، نجات کا اعلان ہو رہا ہے، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو، کس بات کی، نجات از فرعون کی، نجات، میرے طرف دیکھو جی، پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں کہ ان پر مختلف عذاب آئے، وہ آراف میں پڑھ رہے ہیں، فارسلنا علیہم الطوفان، عذاب جب آتا تو آ جاتے حضرت کے پاس، حضرت مہربانی کرو عذاب ہٹواؤ، ہم آپ کے مرید بنتے ہیں، آپ دعا کرتے اللہ عذاب ہٹا دیتا، پھر وہ کفر کی طرف آ جاتے، سمجھا نا تھی، یہ اس طرح کر رہے تھے۔ اب حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تو نے ان کو مال دے رکھا ہے، تو نے ان کو سونا چاندی پیسہ حکومت دے رکھی ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کے حق میں خیر نہیں بلکہ شر ہے، خیر نہیں، تو جو ان کو اوپر والا ایمان دے دیتا ہے کہ آ جاتے ہیں میرے پاس، عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آئندہ شرک نہیں کریں گے، پھر عذاب ہٹ جاتا ہے، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، مہربانی کر ان کے دلوں کو اتنا سخت کر کہ یہ ظاہری ایمان بھی نہ لائیں، یہ ظاہری ایمان بھی، یہ جو ظاہری ایمان لاتے ہیں اور مجھے آ کر منتیں کرتے ہیں، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں تو عذاب ہٹا دیتا ہے، یہ ظاہری منتیں جو کرتے ہیں مجھے ایمان قبول کر کے، ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ ظاہری ایمان بھی قبول نہ کریں، تاکہ ان پر وہی بڑا عذاب، اصلی عذاب آ جائے اور یہ برباد ہو جائیں، سمجھا نا تھی، خیال کرو۔ وقال موسیٰ، تتمہ ثانیہ، قصہ موسیٰ علیہ السلام، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربنا تمہید دعا، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، سامان زینت، زینتاً کا معنی و اموالا، اور طرح طرح کے مال، زندگی دنیا کے اندر، ربنا لیضلوا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ گمراہ رہیں وہ، تیری راہ سے، تو نے ان کو مال دیا ہے، یہ ہمیں خیر نہیں ہے، یہ ان کے حق میں شر ہے، اور تو نے اس لیے دیا تاکہ یہ گمراہ رہیں، حق کی طرف نہ آئیں۔ ربنا قومت، خیال کرو یہ جگہ سمجھنی ہے تم نے،
تباہی مال نمبر ول، اے ہمارے پروردگار مٹا دے تو، تباہی ڈال دے تو ان کے مالوں پر، تباہی ڈال دے تو ان کے واشدد علی قلوبہم، نمبر 2 تباہی جان، اور سختی ڈال اوپر ان کے دلوں کے، اور ان کے دلوں پر سختی ڈال، یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دے، پس نہ ایمان لائیں وہ حتیٰ کہ دیکھیں عذاب دردناک کو، بڑا عذاب جب آئے، سمجھا نہ تھی، حتیٰ کہ دیکھیں وہ عذاب دردناک کو، اس سے پہلے وہ ایمان قبول نہ کریں، ایمان قبول نہ کریں۔ یہاں میں نے ایک فائدہ عرض کرنا ہے، سمجھانا ہے، سمجھو بات، ایسے تمہاری جان تھوڑی چھوٹے گی، ہاں تمہاری جان میں نہیں چھوڑتا، توجہ کرو، میں پیچھے سمجھا چکا ہوں حامی مومن کے آخر کے اندر، آج پھر وہ مسئلہ آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ، وہاں بھی یہی بات ہوگی، یہاں سمجھ لو غور کر کے۔ رؤیت عذاب 2 قسم ہے، کیا کہا؟ عذاب کا دیکھنا کتنی قسم ہے؟ 2 قسم ہے، ایک ہے رؤیت عذاب، عذاب کا دیکھنا یعنی نظر آئے کہ وہ عذاب آ رہا ہے، نظر آئے کہ عذاب آ رہا ہے، یہ ہے رؤیت، عذاب ہے ابھی دور، عذاب ہے ابھی لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ عذاب آ رہا ہے۔ دوسرا رؤیت کا معنی ہوتا ہے مباشرت، کیا معنی ہوتا ہے؟ آج تو بزرگوں کو بھی نیند نے پکڑا ہوا ہے، اس لیے تو کہتا ہوں کہ دہی ختم کر کے دال پکوائی جائے تاکہ ہماری نیندیں ختم ہوں۔ دوسرا معنی رؤیت کا ہے مباشرت، کیا معنی ہے جی؟ مباشرت کا معنی عذاب بندے کے جسم کے ساتھ لگ جائے اور متصل ہو جائے، سمجھا نا نہیں؟ کتنی قسم ہے رؤیت جناب؟ رؤیت پہلا قسم کے عذاب دیکھ رہا ہے بندہ، نظر آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے عذاب، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ابھی تک شروع نہیں ہوا، لگا نہیں بندے کو، آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ دوسرا ہے مباشرت، کہ عذاب شروع ہو کر بندے کے بدن کے ساتھ لگ گیا اور متصل ہو گیا اور مباشر ہو گیا۔ جب تک عذاب بندے کے مباشر نہ ہوئے اتنے تک ایمان قبول ہے، اتنے تک ایمان کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہے عذاب، لیکن ابھی تک بندے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوا، لگا نہیں، متصل نہیں ہوا، مباشر نہیں ہوا اور بندہ ایمان قبول کر لے، وہ ایمان مقبول ہے۔ ہاں جب مباشر ہو جائے جسم کے ساتھ، اب ایمان کا دروازہ بند ہو گیا، ایمان کا دروازہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھو، اب انشاءاللہ ہود میں آئے گا، پڑھیں گے، کنعان کھڑا ہے پہاڑ پر، حضرت دعوت دیتے ہیں ارکب، بولو تو صحیح، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ پانی شروع ہو گیا، حضرت کشتی پر سوار ہو گئے، ایمان والے بھی سوار، جانور بھی سوار، کشتی پانی میں تیر رہی ہے، لیکن کنعان کے ساتھ ابھی تک مباشر نہیں ہوا، اس لیے آپ دعوت دے رہے ہیں اب بھی وقت ہے ایمان کا، ایمان قبول کر اور ہماری کشتی میں سوار ہو جا۔ کچھ سمجھ آیا ہے؟ خیال کرو، یہ بہت بڑا اصول ہے قرآن پاک کا، اس کے ذریعے بڑے عقدے حل ہوتے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ رؤیت کتنی قسم ہے؟ ایک قسم ہے رؤیت فقط مانا دیکھنا کہ عذاب آ رہا ہے، ابھی تک مباشر نہیں ہوا۔ دوسرا کہ عذاب معذب کے ساتھ مباشر ہو جائے، لگ جائے۔ پہلی صورت میں ایمان مقبول ہے، دوسری میں ایمان مردود ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب یہاں جو ہے اندر دیکھو، اب
فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب نہ ایمان قبول کریں حتیٰ کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں. اے یباشرونہ اے ہاں یہاں رؤیت کا دوسرا معنی مباشرت والا کہ عذاب مباشر ہو جائے تب یہ ایمان قبول کریں. جس طرح فرعون غرق ہو رہا تھا اس وقت اس نے کہا آمنت بالذی آمنت بہ ہے نا جی، تو وہ عذاب مباشر ہو گیا پھر اس نے ایمان قبول کیا اور وہ ایمان قبول نہ ہوا. آ جاؤ پس نہ ایمان لائیں وہ حتیٰ کہ دیکھیں وہ عذاب کو. مباشرت والا دیکھنا ہے، عذاب دردناک. قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ہارون علیہ السلام نے کہی آمین. تو اس لیے فرمایا قال اللہ نے فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی دعا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی ہے. سمجھا نا صحیح حضرت، یعنی ان کے مال اور نفوس ہم اب ہلاک کر دیں گے. ان کے مال اور نفوس ہم اب کیا کر دیں گے؟ ہلاک کر دیں گے. قبول کر لی گئی دعا تمہاری. فاستقیما، پس اصول فوز ہے کامیابی کا قانون. پس مضبوط رہو تم. پس ہاں ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے، نہ فرعون ہدایت پر آئے گا نہ حامان نہ کوئی اور، لیکن آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑنی. ہاں ہدایت ان کے حصے میں ہے یا نہیں ہے، آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑنی. فاستقیما، پس مضبوط رہو تم تبلیغ میں. کس میں؟ اگرچہ ہدایت ان کے حصہ میں مقدر نہیں ہے. ولا تتبعان، اور نہ اتباع کرو تم دونوں راستے ان لوگوں کا جو نہیں علم رکھتے. جہلوں کا راستہ اختیار نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، بے عقلی نہ کرنا. بس تم مضبوط رہو، تبلیغ کرتے رہو. کتابوں میں لکھا ہے جناب کہ یہ دعا قبول ہو گئی. قد اجیبت، اس کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا. کتنے سال بعد؟ 40 سال. اس دعا کے قبول ہونے کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا. اس دعا کے قبول ہونے کے بعد 40 سال مزید تبلیغ ہوتی رہی. کمال ہے جی. 40 سال، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، کتنے سال؟ آدھی صدی ہے. اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال آپ تبلیغ کرتے رہے. پھر وہ قحط والا عذاب آیا، پھر طوفان والا، قمل والا، ضفادع والا، وہ جو آراف میں پڑھائے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم 50 سال فرعون کو تبلیغ ہوئی ہے. یہ بھی میں کم کہہ رہا ہوں، ہے اس سے زیادہ، کیونکہ وہ سابقہ واقعات سارے گزرے ہیں نا جی. ہاں خیال کرو. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، دریا کلزم بحر احمر سے. فاتبعہم، پس پیچھے لگا ان کے فرعون اور لشکر اس کے. باغیان وجہ اتباع، کیوں پیچھے لگا؟ بوجہ ظلم و زیادتی کے، ظلم و عدوان اور زیادتی کے، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، اور عذاب کے ساتھ تلبس ہوا، مباشرت ہوئی، تو کہتا ہے آمن، تو میں ایمان لایا کہ بے شک شان یہ نہیں کوئی قابل عبادت کے مگر وہ ذات پاک جو ایمان لائے تھا تو اس کے بنو اسرائیل. آمنت وحدہ مؤنثہ کیوں ہے بنو اسرائیل کے لیے؟ یہ قبیلے کی تعویل میں، بنو اسرائیل بتعویل قبیلہ. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں سے ہوں.
حال آنا اللہ نے فرمایا اب بےمانا وقد عصیت قبل، اور تاکہ نافرمانیاں کرتا رہا تو آج سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، آج تو اپنا ایمان قبول کر رہا ہے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور رہا تو فساد مچانے والوں سے، ضَلَالًا وَإِضْلَالًا، گمراہ کرتا رہا، گمراہ ہوتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، توجہ فرماؤ، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ سے کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ بندہ قدرتی بات ہے، جب پانی میں غرق ہوتا ہے تو اندر نیچے چلا جاتا ہے، بندہ جب پانی میں غرق ہوتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، پھر لاش اوپر آتی ہے۔ جب تک زندگی ہوتی ہے پانی کے اندر غرق ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے روح نکل جاتی ہے، بدن خالی ہو جاتا ہے، پھر لاش اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں آج تجھے نیچے غرق نہیں ہونے دوں گا، بلکہ پانی کے اوپر رکھوں گا تاکہ سارے دیکھیں کہ وہ بے ایمان غرق ہو کر جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ نونجی کا بے بادانے کا معنی کیا ہے؟ میں تیرے بدن کو اندر نہیں جانے دوں گا بلکہ پانی کے اوپر رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ نلقیک علی نجوۃ من الارض، ہم تیرے بدن کو پانی کے اندر نہیں رہنے دیں گے، پانی کو حکم دیں گے یہ موج مارے گا، تیرا بدن باہر جا پڑے گا، تجھے ہم باہر پھینکیں گے تاکہ تو آخر تک عبرت کا نشان بنا رہے تم۔ سمجھا کتنی معنی ہو گئے؟ دو۔ آ جاؤ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج نجات دیں گے ہم تجھے ساتھ تیرے بدن کے، یعنی نجات دینے سے مراد کیا ہے؟ تیرے بدن کو نیچے نہیں جانے دیں گے بلکہ ہم باہر پھینک دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں، تک ہوئے تو وقت ان لوگوں کے جو تیرے بعد آئیں گے، آیتن عبرت، تو عبرت بنے، سمجھا نا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگوں سے عن آیاتنا، ہماری آیات سے، لغافلون، البتہ بے خبر اور غافل ہیں، اتنی واقعات کے باوجود بھی نہیں سمجھتے، بات کو نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا کے نیچے پھر بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ہاں، اتنی واقعات کے باوجود بھی لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ صبح بھی عرض کر آیا ہوں پہلے بھی کہ غفلت دو قسم، اعتقادیہ اور عملیہ۔ یہ غفلت کون سی مراد ہے؟ اعتقادی غفلت مراد ہے، سمجھا نا؟ اچھا جناب، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ زجر ہے، اور البتہ تاکید جگہ عطا فرمائی ہم نے بعد از غرق فرعون، بعد از غرق فرعون، بنی اسرائیل کو جگہ اچھی سے مراد نہیں جلکا مصر و شام، چلکا جناب، اور عطا فرمایا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں، فَمَخْتَلَفُوا، مگر ہما بار بار پڑھ چکے ہو، اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ مولویوں نے ڈالا، علمانے کے اور ضد کی وجہ سے۔ فَمَخْتَلَفُوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس علم، سمجھا نا تھی، اور وہ بھی جہل کی وجہ سے نہیں، اور وہ بھی ان ربک یقضی بینہم، تخریف اخروی ہے، بے شک رب تیرا عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے قیامت کے دن، بیچ ان مسائل کے جو ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، او حامیم زخرف کے اندر آیت گزری ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، وہاں میں نے یہی آیت کھلوا کر دکھائی تھی تمہیں۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں اے انسان، اے مخاطب، اگر تو شک کے اندر ہے مسئلہ توحید سے تو جا یہودیوں کے پاس، مولویوں کے پاس، ان سے جا کر پوچھ تو،
حضرت یہود و نصارہ باوجود کہ مکمل طور پر شرک میں مبتلا تھے لیکن دعویٰ توحید کا رکھتے تھے۔ دعویٰ کس کا تھا؟ جس طرح آج کا مشرک بریلوی مشرک ہے نا، مولوی بیٹھا ہے، اس کے پاس جاؤ اسے پوچھو شرک جائز ہے، وہ کہے گا کون کہتا ہے شرک تو حرام ہے۔ دعویٰ توحید کا ہے، کرتے شرک ہیں۔ وہ بھی ایسے تھا کہ یہود کے مولوی اور نصارہ کے شرک بھی کرتے تھے لیکن دعویٰ توحید کا تھا۔ ان سے پوچھو کہ شرک جائز ہے، کسی کتاب میں آیا ہے، کسی نبی پر آیا ہے، کہیں گے نا شرک تو غلط ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پس بالفرض اگر ہو تو شک کے اندر اس میں توحید سے طرف تیری فَاسْأَلْ سے پہلے تو اس کا علاج یہ ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ بس پوچھ تو ان مولویوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو تجھ سے پہلے، سمجھا نا تھی، وہ من حیث القراءت بتائیں گے۔ کیا جناب؟ وہی بات ہے کہ دعویٰ توحید کا ہے اگرچہ شرک میں منہمک ہیں، بتائیں گے۔ البتہ تاکہ آ چکا ہے تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن، درجہ اولا ہے، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں سے۔ سمجھا نا تھی؟ پیچھے پڑھ چکے ہو، ایک درجہ ہے اعراض کا، دوسرا ہے اعتراض کا، سمجھا نا تھی؟ ہاں، پہلا درجہ اعراض کا، ایک آدمی ہے آپ بیان کر رہے ہو، وہ سن کر چپ کر کے چلا جاتا ہے، نہیں مانتا بات۔ دوسرا بندہ ہے وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑتا ہے، ہاں جی، مناظرے کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ترغیب ہے۔ ولا تکونن، یہ دوسرا درجہ ہے علی سبیل التوحید، اور نہ ہو تو ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکونا، ثمرہ امتراء و تکذیب، ثمرہ پس ہو جائے تو من الخاسرین، برباد ہونے والوں سے۔ ان الذین حقت علیہم، تسلی ہے حضرت یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، ان پر لگی ہے مہر جباریت، بے شک وہ لوگ یہ ثابت ہو گئی ان پر بات تیرے رب کی۔ کون سی بات؟ یہ عدلی بات کہ ایمان نہ لائیں گے، یہ عدلی بات کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جن پر لا یؤمنون والی بات ثابت ہو گئی، وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس کلو آیتن، سارے دلائل، کیا معنی کر رہا ہوں؟ کلو آیتن کا معنی سارے دلائل، اگرچہ ان کے پاس سارے دلائل بھی آ جائیں، ثبوت حق کے، ثبوت توحید کے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ دیکھیں وہ عذاب دردناک کو۔ پھر وہی بات آ گئی، رویت سے مراد مباشرت ہے، رویت سے مراد عذاب ان کے ساتھ لگے گا، پھر کہیں گے آمنا آمنا آمنا، لیکن وہ آمنا بیکار ہے، سمجھا نا جی؟ حتیٰ کہ دیکھیں یعنی مباشر ہوئے عذاب دردناک کو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الی حین۔ بہتر دیکھو جی، قصہ یہ ہوا کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت کی تشریف لے جانے کے بعد پیچھے سے عذاب شروع ہوا، نمودار ہوا، بادل کالے کالے اور آندھی اور وغیرہ۔ قوم سمجھ گئی کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا یونس علیہ السلام ہمیں وعدہ دیتے تھے۔ وہ جناب سب کے سب نکلے باہر میدان میں اور شرک سے توبہ کی، توحید قبول کی، روئے پیٹے اللہ کے آگے اور اللہ پاک سے درخواستیں کی۔ اللہ پاک نے ان کے وہ عذاب ٹال دیا، سمجھا نا تھی؟ عذاب ٹال دیا اللہ پاک نے۔ اب یہ واقعہ ہوا، اب سمجھو بات کو کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، عذاب ان سے کیوں ٹلا۔ ہاں جی، اب پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں قرآن پاک کا، پھر اس کے بعد میں سوال جواب عرض کروں گا، خیال کرو۔
فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہ ہوئی وہ بستی ہلاک کی ہوئی. قریہ مانا قریہ کو بولتا مہلکہ، کیا لکھا ہے؟ وہ بستی ہلاک ہوئی. آمنت، ایمان لائی. اندر دیکھو، توجہ کرو، تھکو نہیں، تکڑے ہو. وہ فلولا آمنت، فلولا، ہاں یہ لولا لگ رہا ہے آمنت پر. پس کیوں نہ ایمان لائی وہ بستی، یعنی بستی والے. کیوں نہ ایمان لائی وہ بستی یعنی بستی والے. پس نفع دیتا اس کو ایمان اس کا، مگر قوم یونس علیہ السلام جب ایمان لائے وہ تو کھول دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا زندگی دنیا کے اندر، اور نفع دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک. اب میرے طرف دیکھو جی، سمجھ لو بات. کیا وجہ ہوئی کہ آیا ہوا عذاب ٹل دیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب جو نمودار ہوا تھا یہ اصلی عذاب نہیں تھا، یہ عذاب اصلی نہیں تھا، یہ عارضی عذاب تھا جو اللہ نے ان کو دکھایا. انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا، اصلی عذاب بھی ٹل دیا. یہ عذاب اصلی عذاب نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ عارضی عذاب تھا، ڈرانے کے لیے صرف. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ خصوصیت ہے قوم یونس علیہ السلام کی. جس طرح بعض قوانین سے بعض خصوصیات ہوتی ہیں، یہ خصوصیت ہے کس کی؟ بولو صحیح. ہاں، یہ خصوصیت ہے کہ ان کے ساتھ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیا، ورنہ اللہ ایسا نہیں کرتا. یہ صرف ان کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا کہ عذاب آیا ہوا واپس چلا گیا. یہ کتنے قول ہو گئے؟ 2. لیکن اصلی بات اب عرض کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ. ابھی میں نے بات اوپر سمجھائی ہے کہ عذاب جب تک مباشر نہ ہوئے ایمان مقبول ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ عذاب نمودار ہوا، ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا اور اس قوم کے ساتھ مباشر نہیں ہوا تھا. انہوں نے پہلے توبہ کرنا شروع کر دی، اللہ کو منانا شروع کر دیا، اور اللہ پاک نے وہ عذاب ٹال دیا. کیونکہ جب تک عذاب مباشر نہ ہوئے اتنے تک ایمان کیا ہے؟ مقبول ہے. اس قول پر جناب کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوتا، نہ خصوصیت کا قول کرنا پڑتا ہے، نہ یہ کہ وہ عذاب عارضی تھا، عذاب اصلی تھا. لیکن چونکہ قانون ہے اللہ پاک کا کہ جب تک عذاب مباشر نہ ہوئے اتنے تک بندہ ایمان قبول کرے، وہ ایمان معتبر ہے. وہ عذاب شروع تو ہوا تھا لیکن مباشر نہیں ہوا تھا. جس طرح نوح علیہ السلام کا عذاب شروع ہوا تھا لیکن کنعان کو مباشر نہیں ہوا تھا، اور آپ نے دعوت دی کہ سوار ہو جا. یہاں بھی ایسے ہے. سمجھ آئیے بات نہیں آئی؟ بس یہ 3 باتیں ہیں. آخری بات صحیح اور اصلی بات یہی ہے. اب چوتھی بات آ رہی ہے. مودودی نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں لے آیا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو. وہ کہتا ہے کہ اصل وجہ اور تھی. اللہ کا قانون ہے کہ جب تک تبلیغ پوری نہ ہو اللہ عذاب نہیں دیتا. اللہ پڑھیں، پیچھے پڑھیں یہ بات. چونکہ یونس علیہ السلام نے تبلیغ پوری نہیں کی تھی، کوتاہی کیا اپنے فریضہ تبلیغ میں، اور قبل از وقت وہاں سے چلے گئے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. کیونکہ اللہ کا قانون ہے تبلیغ پوری ہو، بندے نہ مانے، پھر عذاب آتا ہے. ان کو چونکہ تبلیغ پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی تک تبلیغ ادھوری تھی کہ یونس علیہ السلام بے صبر ہو گئے اور وقت سے پہلے چلے گئے، اس لیے ان کو عذاب نہ آیا. یہ تفہیم القرآن ہے جی میرے پاس پرانا، جی یہ لے آیا ہوں میں آپ کو دکھانے کے لیے.
تھکے بیٹھے ہو تو نہ دکھاؤں؟ ہاں یہ جی تفہیم القرآن کا جلد 2 ہے، صفحہ 312 ہے، اس پر یہ لکھتا ہے، میں عبارت آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ کہتا ہے تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں۔ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر، کیا لگا ہے، بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر عاشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں خدائی دستور کے جو اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک مستقل دفعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اس پر اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا، کیا کر گیا، اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے بطور خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ امام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ سمجھا صحیح؟ یہ اس نے لکھا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی کوتاہی، آپ نے پوری تبلیغ فرمائی، آپ بے صبر نہیں ہوئے، آپ نے کوتاہی نہیں کی۔ نبی کے بارے میں یہ کہنا یہ کفر نہیں تو قریب بکفر، قریب بکفر ضرور ہے، قریب بکفر ضرور ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے کوئی کوتاہی نہیں کی، البتہ مودودی علیہ ما علیہ نے کوتاہی کی ہے، اس نے کوتاہی کی ہے۔ یہ جناب ایک عجیب قصہ بھی تمہیں سنا دوں، ضروری ہے، مجھے پتہ ہے تم تھکے بیٹھے ہو۔ والد صاحب رحمہ اللہ جمعہ پڑھاتے تھے، مسجد اقصیٰ ہے ایک شہر کے اندر، مسجد اقصیٰ، وہاں جمعہ پڑھاتے تھے تو مودودی کے خلاف بہت بولتے تھے، آپ سمجھا نہ تھے، تو یہ بات بتائی لوگوں کو۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب حوالہ دو۔ والد صاحب نے فرمایا میں آئندہ جمعہ لے آؤں گا حوالہ، کتاب اب میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں آئے تفہیم القرآن اٹھایا تو یہ بات نہیں ہے۔ مودودی نے یہ کام کیا کہ جب علماء اس کے پیچھے لگے نا تو اس نے چوری باتیں نکال دی، سمجھا نا، اپنی کتابوں سے۔ مودودی کی موت بھی بڑی عجیب آئی، اللہ پناہ عطا فرماوے۔ بہرحال رہنے دو ان باتوں کو۔ یہ تفہیم القرآن چھاپتا تھا، امریکہ اس کا تفہیم القرآن خرید کیا کرتا تھا۔ کون خرید کرتا تھا؟ ہاں، تفہیم القرآن چھپا، 2000 3000 جلد چھپا، امریکہ نے خرید کر لیا، جا کے سمندر میں پھینک دیا، مودودی کو پیسے مل گئے، سمجھا نا صحیح؟ ہاں، یہ وہ بندہ تھا۔ والد صاحب رحمہ اللہ حیران کہ حوالہ نہیں ہے، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، پریشانی۔ آخر حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک دوست تھا، عاشق تھا، جماعتی تھا، حاجی شاہ محمد، کیا نام تھا اس کا؟ حاجی شاہ محمد تھا، کپڑے کا کاروبار تھا اس کا، اس کے بیٹوں کے اب بھی دکان ہیں بازار کے اندر، بڑے اونچے درجے کے۔ وہ جناب حاجی شاہ محمد ہر جمعہ کو رحیم یار خان سے بدلی جاتا تھا والد صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ 14 کلومیٹر یہاں سے ہے، 14 کلومیٹر ہے بلکہ زیادہ ہے۔ بدلی جاتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے ہر جمعہ،
اور پیدل کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس کبھی کبھی سائیکل ہوتا تھا تو سائیکل پر جاتا تھا، ورنہ عموماً میں پیدل جاتا، صبح سویرے نماز کے بعد چل پڑتا، دکان نہیں ہوتا تھا جمعہ کے دن، دکان بند، جمعہ کے دن صبح سویرے کپڑے پہن کر میں یہاں سے چل پڑتا پیدل، وہاں پہنچتا، جمعہ پڑھتا، جمعہ کے بعد پھر واپس پیدل آتا تھا۔ ایسے بھی بندے گزرے ہیں اللہ والے، دین کے عاشق، سمجھا جی۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس تو ہے یہ تفہیم القرآن، آپ پریشان ہو خام خواہ، لے آیا۔ اب یہاں اس کو لگے ہوئے ہیں کاغذ، ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، سمجھا، میں تمہیں دکھا نہیں سکتا، یہ ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا اس کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں دکان پہ بیٹھا تھا، ایک نوجوان آ گیا، کہتا جی آپ کے پاس تفہیم القرآن کا دوسرا جلد ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہتا مجھے دکھاؤ، میں نے دیکھنا ہے۔ میں نے اس کو اٹھا کے دے دیا، وہ دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا تو مطالعہ کر، میں اوپر سے ہو، مجھے پیشاب لگا ہے، میں اوپر جا رہا ہوں پیشاب کرنے کے لیے۔ کہتے میں جو حج تک کہتے تھے مرحوم مغفور کو واپس آیا تو دیکھوں کہ وہ ورق پھاڑ رہا ہے وہ نوجوان۔ میں آ گیا اوپر، میں نے اس کو لگائی تھپڑے، میں نے کہا کمینہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اصل بات کیا تھی، موجودیوں نے بندے مقرر کیے کہ جن کے پاس پرانی کتابیں ہیں اس بہانے سے لے کر ورق پھاڑو گے، تاکہ نہ حوالہ ہوگا نہ ملا ممبر پہ پیش کرے گا، سمجھا نا جی۔ یہ اس اپنا کی کہانی ہے، اس کی یہ کاغذ لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو۔ بہرحال مودودی نے جو کچھ لکھا ہے یہ انبیاء کرام کی توہین ہے۔ کیا ہے؟ اس نے تو اور بھی گندی گندی باتیں بڑی لکھی ہیں، اللہ پناہ عطا فرماوے۔ بہرحال نبی کوتاہی نہیں کر سکتا، مودودی کوتاہی کر سکتا ہے، نبی کوتاہی نہیں کر سکتا، سمجھا نا صحیح۔ مودودی کے بارے میں گمراہی کا فتویٰ ہے جی۔ مودودی نے کس آیت کے ساتھ لکھا؟ یہی آیت ہے نا جو جگہ پڑھ رہے ہیں، اسی جگہ لکھا ہے نا جی، صفحہ بتایا ہے۔ اچھا جی، معنی کرنے دو، وقت تھوڑا ہے اور عبارت بہت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اب آیا نا کہ بستیوں کو میں نے برباد کر ڈالا، یہ تھا وہ تھا۔ فرمایا اگر میں چاہتا تو ساری دنیا موحد ہو جاتی، جبری ایمان دے دیتا، اور اگر چاہتا رب تیرا تو البتہ ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین کے اندر ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعاً سب، مگر بعض حکمتوں کی وجہ سے یہ نہ چاہا، مگر آسان تک ہو آیا پس تو مجبور کرے گا لوگوں کو حتیٰ کہ ہوں وہ ایمان لانے والے، یعنی کوئی جبر نہیں۔ وما کان لنفس، حالانکہ نہیں ہے کسی نفس کے اختیار میں جو کہ ایمان لائے، مگر ساتھ اجازت اللہ پاک کے، اللہ کی مشیت ہوگی تو ایمان ہوگا ورنہ نہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور کرتا ہے اللہ پاک گندگی شرک و کفر والی اوپر ان لوگوں کے جو لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے، جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، ضد و عناد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کو اللہ پاک کبھی ایمان عطا نہیں کرتے۔ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ، زجر بر عناد کفار۔ کیا لکھا ہے جناب؟ فرمایا یہ ضدی ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں سورج چاند ستارے درخت بر بہر میری توحید کے دلائل، لیکن یہ ضد کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے۔ فرما دو غور تو کرو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں کے اندر، تاکہ ان ادلہ عقلیہ سے توحید سمجھیں، تاکہ ان عقلیہ سے توحید سمجھیں۔ وما تغنی الآیات والنذر، لیکن چاہو جب اللہ چاہے گا تو یہ ایمان قبول کریں گے، اور نہیں فائدہ دیتی آیات۔ آیات پر لکھا ہے تکوینی، کیا لکھا ہے؟ تکوینی، یعنی یہ درخت، یہ سورج چاند ستارے، والنذر، اور ڈرانے والے یعنی تشریعی،
یعنی رسول اور کتب وغیرہ، ان کو تم سے جو نہیں ایمان لاتے عنادن ضد کر گئے، ایمان نہیں لاتے، تو نہ آیات تکوینیہ ان کو فائدہ دیں گی نہ تشریعیہ۔ فہل ینتظرون، یہ تخفیف دنیاوی ہے، پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل واقعات ان لوگوں کے جو گزر گئے ان سے پہلے۔ توجہ فرماؤ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کی کہ جس طرح پہلو پر عذاب آیا تھا ان پر بھی عذاب آئے۔ حالانکہ کون بندہ کہتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آئے؟ عذاب تو کوئی نہیں چاہتا، اس لیے ینتظرون کے نیچے لکھا ہے بدلالت حال، کیا لکھا ہے؟ ہاں، زبان سے یہ نہیں کہہ رہے، عذاب مانگ نہیں رہے، لیکن کام ان کا جو ہے وہ وہی ہے جو پہلوں کا تھا، تو گویا کہ یہ مانگ رہے ہیں عذاب۔ سمجھا نہیں؟ فرما دو بس انتظار کرو تم، بے شک میں بھی ساتھ ہوں تمہارے انتظار کرنے والوں سے۔ ثم ننجی رسولنا، پھر نجات دیتے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے، نجات دیتے ہم ایمان والوں کو، ہمارے ذمہ ہے۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم، یہ دعوی صورت ہے جو دلائل کے لیے بطور ثمرہ ہے۔ 10 دلائل آئے اور اب ایک دلیل وحی بھی آ رہی ہے۔ 10 دلائل عقلیہ آئے، کچھ علم کے متعلق، کچھ تصرف کے متعلق، اس کا نتیجہ ہے۔ فرما دو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے او لوگو، اگر ہو تم بیچ کچھ شک کے میرے مذہب سے، فلا اعبد الذین، تو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، پس نہیں عبادتیں کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی باتیں کرتے ہو تم اللہ کے سوا۔ فلا اعبد، بلکہ لا الہ کا ترجمہ ہے، کس کا ترجمہ ہے؟ ولیکن اعبد اللہ، یہ اس بات ہے، اور یہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں میں اللہ پاک کی، وہ جو فوت کرتا ہے تمہیں۔ یتوفاکم کا لفظ کیوں لایا اللہ پاک؟ میں عبادت کرتا ہوں اللہ پاک کی، وہ جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ترہیب اور ڈراوا ہے کہ تم نے مرنا ہے، خدا کے حضور پیش ہونا ہے، سدا زندہ نہیں رہو گے، خیال کرو، چھوڑو، توحید قبول کرو تاکہ مرنے کے بعد تمہیں عذاب نہ لگے۔ یتوفاکم، فوت کرتا ہے تمہیں، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم کیا گیا ہوں، بلکہ من جانب اللہ، کیا لکھا ہے جناب؟ یہ کہ ہوں من المؤمنین، ایمان لانے والوں سے۔ ہاں جی، مجھے یہی حکم ہوا ہے، ایمان لانے والے صرف ایسے معبود پر، صرف ہاں جس کے قبضے کے اندر جان ہے، صرف اسی کی عبادت کرنے کے لیے۔ جو بندہ شرک کر رہا ہے وہ ہرگز محمدی نہیں ہے، محمدی وہ بنے گا ولیکن اعبد اللہ، جو ساری باتیں صرف کس کی کرتا ہے؟ قبر پر جھکنے والا محمدی نہیں ہے، قبر کا پھیرے دینے والا محمدی، بابوں اور حضرتوں کو پکارنے والا محمدی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہنے والا محمدی نہیں ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ قائم کر تو اپنے چہرے کو، سیدھا رکھ تو اپنے چہرے کو دین مذکور یعنی توحید خالق کے لیے، حنیفاً یکسو ہونے والا، یکسو ہونے والا کس طرح لکھا ہے؟ حنیف نام ہے دین ابراہیم والوں کا، حنیف، اور عرب شرک کرتے اور آپ کو حنیف کہے جاتے، شرک بھی پورا کرتے، نام بھی اپنا حنیف رکھا ہوا تھا، حالانکہ حنیف تو وہ ہے جو شرک سے دور ہوئے، موضع قرآن کی عبارت ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس لیے فرمایا اور نہ ہو تو شرک کرنے والوں سے، حنیف بن، مشرک نہ بن۔
ولا تدعوا من دون اللہ، یہ فلا اعبدوا کی دلیل ہے، سمجھا تھی؟ میں عبادت نہیں کرتا، کیوں؟ ولا تدعوا من دون اللہ، اور نہ پکارا کر تو علاوہ اللہ پاک کے ان ہستیوں کو جو نہیں نفع دے سکتے ہیں تجھے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں تجھے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ، پس اگر بالفرض کیا تو نے، پس اگر بالفرض کیا تو نے، کیا کیا؟ یعنی غیر اللہ کو غائبانہ حاجت میں پکارا، تو پس بے شک ظلم کرنے والا ہو جائے گا، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ، یہ دلیل ہے اعبد اللہ کی، میں کیوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور پہنچائے تجھے اللہ پاک کوئی تکلیف، پس نہیں کوئی کھولنے والا اس تکلیف کو مگر وہی، اور اگر ارادہ تیرے ساتھ کسی خیر کا، پس نہیں کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو، یصیبو بہی، بلکہ یصیبو کے نیچے بلکہ پہنچاتا وہ فضل اپنا جسے چاہتا اپنے بندوں سے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، اب ترغیب ہے توحید کی، میاں حق آ گیا، رسول آ گیا، قرآن آ گیا، مہربانی کرو، اتباع کرو، ہدایت قبول کرو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ فرما دو اے لوگو، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، جاءکم الحق پر گئے بادلیل، کیا لکھا جی؟ بادلیل۔ فمن اہتدیٰ، تو اس کے پہنچ جانے کے بعد، تو اس کے پس وہ بندہ جو ہدایت حاصل کرے گا قبول کرے گا، پس سوائے اس نے ہدایت قبول کرے گا اپنے نفس کے نفع کے لیے، اور وہ بندہ جو اب بھی گمراہ رہا، دلہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اب بھی، اور وہ بندہ جو اب بھی گمراہ رہا، پس سوائے اس نے گمراہ ہوگا علیہا، اوپر اس نفس کے، نقصان اس کا اپنا ہے، اور نہیں ہوں میں اوپر تمہارے بے وکیل مختار ایمان و عذاب کا، میں ایمان و عذاب کا مختار نہیں ہوں کہ تو چاہوں جس کو ایمان دے دوں، چاہوں جس پر عذاب نازل کر دوں، میں مختار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، یہ دلیل وحی ہے، اور اتباع کرتے رہو، اور اتباع کر تو نا، انشاء نہیں ہے، ابقاء ہے، اتلو ما کی طرح، اور اتباع کرتا رہ تو اس مسئلے کی جو وحی کیا گیا تیری طرف جاتا ہے، تیری طرف، وَاصْبِرْ تسلی ہے، اور صبر کرتا رہ تو ان کی ایذاؤں پر، ان کی ایذاؤں پر، حتیٰ یحکم اللہ، حتیٰ کہ عملی فیصلہ کرے اللہ پاک، یحکم کے نیچے عملی، اور وہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کروں گی، تھک گیا میں بابا، بس دیا میں تھکا ہوں، کس وقت بتاؤں گا۔ ہاں یہ اسی فرعون کی ہے جی، تاریخی باتیں ہیں جی، ان میں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں یہی ہے نا، میں نے بتایا تو ہے، آج تک رکھا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ غالی مولوی بفضل اللہ سے نبی وسلم کی میلاد ثابت کرتے ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ غالیوں کا حال یہ ہے، دلیلیں ان کی جو ہے نا، وہ ایک عورت تھی، کوئی مرد اس پر تھا عاشق، تو عورت نے اس کو دیا بجا، کہتا ہے ہاں یہ کہہ رہی ہے 5 دن بعد آنا، پھر اس نے جوتا دکھایا، کہتا ہے ہاں یہ کہہ رہی ہے میرے لیے جوتا بھی لیتے آنا، وہی بس کرو جی، کیا کرتے ہیں۔